مع الصادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز محترم بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، انعام ہے، فضل ہے کہ اس مختصر سے وقت میں بہت بڑی جنت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ پاک نے بہت سی نعمتیں نوازی، بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. یعنی یہ ہمارے پاس صحت کی نعمت ہے، گھر بار ہے، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، آنکھ صحیح ہے، دماغ صحیح ہے، دل صحیح ہے، ہاتھ پاؤں صحیح ہے، کاروبار ہے. اس طرح آدمی بہت سی نعمتیں دن بھر کی اپنی دسیوں نہیں سینکڑوں گن سکتا ہے. انہی نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. تو ساری نعمتیں ایک طرف، اور جتنی نعمتیں ملی ہیں صرف اور صرف وہی. آگے ہمیں کوئی بھی نعمت نہ ملے، بس اللہ کو حکم آ جائے کہ اب کچھ بھی نہیں کرنا، تم حضور کی امتی ہو، موت تک صرف اس نعمت کے شکر کے سجدے میں پڑے رہو. تو اب سے لے کر موت تک ہم صرف اور صرف کوئی بھی کام نہ کریں، دنیا کی کوئی بھی اپنی مصروفیت نہ رکھیں، صرف حضور کے امتی ہونے پر. ابھی میری عمر 30 سال ہے، 35 سال ہے، 50 سال ہے. اب موت جو ہے وہ چاہے 70 کی عمر میں آئے، 80 میں آئے، 90 میں آئے، موت تک سجدے میں پڑے رہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں، صرف اس نعمت کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے توسط سے، حضور کے واسطے سے ہمارے لیے دین کو انتہائی آسان بنا دیا. اگر ہم عمل کرنا چاہیں، اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو دین کو اللہ پاک نے ہمارے لیے نہایت آسان بنا دیا. اور جنت جتنی بنانا چاہیں وہ حضور کے امتی ہوتے ہوئے ہمارے لیے اپنی جنت اس مختصر سے وقت میں بنانا بہت آسان ہے. ہم کچھ بھی نہ کریں، فرائض کی پابندی کرتے ہوئے ہر شخص آج کل جو ہے وہ فجر دیر سے ہو رہی ہے، 6:20 پر، بہت سی جگہوں پر 6:25 پر، 6:15 پر فجر کی نماز ہو رہی ہے. فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہوتے 6:45 تو یہیں بج جاتے ہیں. بچوں کو اسکول بھیجا، بچے اسکول چلے گئے 7:15 7:30 بجے. ابھی جو 6:30 7:45 بجے روڈوں پر ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا، کوئی ٹریفک روا دوا نہیں تھا، کوئی چلت پھرت نہیں تھی. جو ہی 8:30 پونے 9 بجے کراچی کی کوئی بھی بڑی شارع لے لی جائے، کوئی بھی راستہ لے لیا جائے، لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سب کے سب لوگ وہ ذریعہ معاش کے لیے نکل جاتے ہیں. اور اس وقت میں زیادہ تر طبقہ وہ جو ہے ملازمت والا ہے، آفیسز والا ہے. جو وقت بڑھتا چلا جائے گا، مارکیٹیں کھلنا شروع ہو.
اور یہ سلسلہ رات 11 ساڑھے 11 بجے تک متواتر چلتا رہے گا۔ تو ہم سب زندگی کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں، کمانے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہم دنیا دن کے روزانہ کے 10 سے 12 گھنٹے لگا رہے ہیں، اور ہماری ساری کی ساری مصروفیات، ہماری ساری کی ساری سوچ و بچار، ہمارا مکمل دن وہ اسی چیز میں گزر رہا ہے کہ کس طریقے سے ان حالات میں، ان مشکلات میں اپنے گھر بار کو احسن طریقے سے چلا سکیں۔ اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کچھ 19-20 ہو جائے، کسی کو پیسے دینے ہوں، گھر کا کرایہ دینا ہو، یا کوئی بھی خرچہ جو ہے وہ دل دماغ پر آ جائے، تو پھر وہ جو ڈیوٹی ہم 10-12 گھنٹے کرتے ہیں، وہ ڈیوٹی جو ہے وہ 18 گھنٹے تک چلی جاتی ہے۔ کیسے چلی جاتی ہے؟ بظاہر اگر ہم ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے کام نہ کر رہے ہوں، مصروف نہ ہوں، لیکن ہمارا دماغ دل وہیں لگا رہتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کی کئی گھنٹے کی نیند جو ہے وہ ہماری اس میں چلی جاتی ہے کہ کل کام کاج میں، کاروبار میں اس کو مزید کیسے آگے بڑھے۔ تو اگرچہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں مصروف نہیں ہیں، لیکن اس سوچ میں کہ کیسے کام کرنا ہے، کیسے اس کو ترقی دینی ہے، کیسے بچوں کو اچھا پڑھانا ہے، ہم دن کے 18 گھنٹے اسی میں لگا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، جو صبح سے لے کر رات تک، اور سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں صرف ہمارے شہر کے باسی اور اربوں خربوں کا کام کرنے والے، جو دنیا کی، دین کی ہر ایک کا محور جو اپنا بنایا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف تجارت کو، نوکری کو بنایا ہوا ہے۔ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہمیں تجارت کا کوئی منع نہیں کر رہا، ہمیں ملازمت کا کوئی منع نہیں کر رہا، ہم کچھ نہ کریں، صرف اور صرف اپنی گاڑی کا رخ وہ ذرا سا دین کی طرف موڑ دیں، اللہ تبارک و تعالی سارے دن کی تجارت کو عبادت میں متبادل کر دیں، عبادت میں تبدیل کر دیں۔ اتنا آسان دین نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضور کی امت کو کیا پیغام پہنچا ہے؟ تم تجارت کرو گے، تم تجارت کرو، تم ملازمت کرو، تم زراعت کرو، کوئی ممانعت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ صرف اور صرف اپنی گاڑی کا رخ، اپنی سواری کا رخ دین کی طرف موڑ دو، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس طریقے سے کام کر لو، اور اس سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرو۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی کہ تم سال کا، مہینے کا اگر 50,000 لاکھ کما سکتے ہو تو بس 1,10,000 اگر اس سے اوپر کماؤ گے تو یہ تمہارے لیے صحیح نہیں۔ 5 لاکھ کما رہے ہو تو اس سے اوپر اگر کما رہے ہو تو تمہارے لیے صحیح نہیں۔ شریعت نے کمانے کے لیے، تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے کوئی حد مقرر کی، کچھ بھی مقرر نہیں۔ صرف اور صرف ہم محنت کریں، اللہ کے حکم بجا لاتے ہوئے اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ کام تو ہم کر رہے ہیں تجارت میں، صرف اور صرف اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ میری تجارت اس لیے ہے کہ حق، حلال، پاکیزہ رزق اپنے گھر والوں تک پہنچا دو، اللہ تبارک و تعالی مکمل تجارت کا عبادت بنا دو، گھر والوں تک حلال پہنچاؤں اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ سب عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو امت کے اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر رکھا ہے، صرف اپنی نیت بدل ہے۔ اور قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرامین ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں یہی ترغیب دیتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عبادتوں کو، ہمارے سارے کے سارے کاموں کو، ہمارے جینے کو، ہمارے مرنے کو صرف اور صرف اس لیے خاص کیا کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے، بس
8वें सिपारे में सूरह अनाम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी जी आप फरमा दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज भी, मेरी इबादत भी। अब इबादत से कौन सी इबादत मुराद है? जमहूर मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि तमाम इबादतें मुराद है। व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना मेरा मरना सब का सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए, तमाम के तमाम जहानों को पालने वाला है। अगर इस सोच के साथ हम कारोबार करेंगे, अगर इस सोच को लेते हुए, इस सोच को आम करते हुए हम काम काज करेंगे, इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये है, जो उलमा से सुना है, जो किताबों में लिखा है, पहला फायदा ये है कि इंसान अपनी मेहनत में कभी थकावट महसूस नहीं करेगा। क्यों? कि उसको मालूम है कि अगर मैं थक भी रहा हूं तो ये मेरा हर कदम, हर फिक्र, हर सोच ये इबादत है, थकावट महसूस नहीं होगी। मैं तो अल्लाह को राजी करना चाहता हूं, मैं तो इसके जरिए से अल्लाह की रजा चाहता हूं। और फिर जब हर चीज अल्लाह के लिए है, तो दूसरा एक अहम तरीन फायदा ये होगा, जो आजकल हमारी जिंदगियों से निकलता चला जा रहा है, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला, जब मैं कर ही अल्लाह के लिए रहा हूं, जो अल्लाह ने मुझे दे दिया सब अल्लाह के लिए, मेरा तो जीना मरना अल्लाह के लिए है, मेरी तो हर इबादत अल्लाह के लिए, मेरा तो हर काम अल्लाह के लिए है। अगर इस सोच का इस्तेहज़ार सुबह शाम करेंगे, इस आयत को अपने सामने सुबह शाम रखेंगे, तो फिर एक चीज जिंदगी के अंदर ये पैदा हो जाएगी कि जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उस पर क़नाअत और उस पर शुक्र जो है वो दिल के जरिए से पैदा हो जाएगा। दिल के अंदर ये चीज पैदा हो जाएगी कि मैंने तो जो किया अल्लाह की रजा के लिए किया, अब जो अल्लाह ने मुझे जितना दे दिया, जो दे दिया, अल्लाह इस पर तेरा शुक्र है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो करने से होंगी। उनमें से एक चीज ये भी है कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने बाजारों के अंदर, अपनी मार्केटों के अंदर इस चीज की तरगीब देंगे, तो ये चीज हमारी जिंदगी के अंदर आम होगी कि शिकवे शिकायतों को एक तरफ रखें और अल्लाह का शुक्र बजा लाने को सामने रखें। आज जिस तरफ भी चले जाए, सिर्फ और सिर्फ जबानों पर शिकवे हैं, शिकायतें हैं। जो 50,000 कमा रहा है वो भी परेशान, जो 5 लाख कमा रहा है वो भी परेशान, जो 50 लाख कमा रहा है वो भी परेशान। हर एक की जबान पर शिकवे हैं, शिकायतें हैं। क्यों? थकावट है। क्यों? वजह ये है कि हमने कारोबार को, हमने कमाने को अपना मकसद तो बनाया ही बनाया, लेकिन नियतें हमारी बदल गई। हमने ये नहीं सोचा कि हम कमा किसके लिए रहे, हम कमा किस लिए रहे। और फिर जब कमाने के अंदर चले जाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात फिर हर कदम पर जो है वो हमारे दिल पर दस्तक देती चली। फिर जिंदगी को कोई भी शोबा इख्तियार करेंगे, जब ये हमारी जिंदगी का मकसद बन जाएगा कि मेरी हर चीज अल्लाह के लिए है, सुबह उठने के बाद इस चीज को मुस्ताज़र कर लेंगे कि मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए है, मेरी हर इबादत, मेरा हर काम, सिर्फ इबादत नहीं बल्कि हर काम अल्लाह के लिए है, तो फिर रात को सोने से पहले इस चीज का फिर इस्तेहज़ार कर लेंगे। तो फिर कोई भी काम कर रहे होंगे, जिंदगी के हर मोड़ पे दिल पे ये चीज दस्तक देगी कि मैं जो काम कर रहा हूँ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। तो जब मेरा हर काम अल्लाह के लिए है तो हुजूर अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके तिजारत हो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके पर आपने जो सहाबा को सिखाए वो सिखाए हुए तरीके। हुजूर ने तिजारत का मना फरमाया, हरगिज मना नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो काम हमारी शहर की
اکثر تعداد جس تجارت میں مصروف ہے، اگر ہم اس چیز کو عام کر لیں کہ کچھ بھی نہیں کرنا، تجارت کو صرف اور صرف سچائی اور امانت داری کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کا حشر جو نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، یہ جو حشر، یہ جو اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجارت کرنے والے کے لیے بیان فرمائے ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں مل رہی ہیں کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ملنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی شرائط کی فہرست رکھی ہے، کیا اس میں بہت زیادہ مشقت رکھی ہے کہ محنت کر کر کے اپنی کمر جھکا دو، محنت کر کر کے اپنے کپڑوں کو پراگندہ کر لو، محنت کر کر کے اپنا چہرہ بگاڑ لو، محنت اتنی کرو کہ بیوی بچوں کو بھلا دو، محنت اتنی کرو کہ گھر بار کو بھلا دو، یہ سب شرائط کی کچھ بھی شرط نہیں، صرف اور صرف دو باتوں کا خیال، التاجر الصدوق الامین، صرف یہ دو چیزیں، سچا تاجر، امانت دار تاجر، جو بھی کام کریں سچائی کے ساتھ۔ کیا ہوگا بہت زیادہ سچ بولنے کی وجہ سے؟ یہ بار بار یہ جملے کہنا، بار بار ان چیزوں کے استحضاء کرنا، اس لیے تاکہ کل جب میں کھڑا ہوں تو دو پیسوں کی لالچ مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کرے۔ اگر میں ملازمت کرتا ہوں تو اپنے مالک یا جو سیٹ ہے اس کی نظر میں اچھا بننے کے لیے میں جھوٹ بولنا نہ شروع کر دوں، یا اگر میں ملازمت کر رہا ہوں تو میں اس کے وقت کی، اس کی چیزوں کی، اس کے دفتر کی، اس کی بجلی کی، ہر چیز کو امانت کے ساتھ بس استعمال کروں، اس میں خیانت نہ کروں۔ پھر خواہ تجارت ہو، خواہ ملازمت ہو، خواہ زراعت ہو جو ہمارے شہر میں نہیں ہے، لیکن تجارت اور ملازمت جو ہمارے شہر میں 90-95% ہے، یہ اس سے بھی زیادہ کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا، تو صرف اور صرف سچائی کو لازم پکڑ لیں، امانت داری اپنے مزاج میں لازم بٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ انعامات کا وعدہ فرمایا جو ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہر نماز میں ہم کیسے مانگ رہے ہیں؟ قرآن کریم میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمانا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جو آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا ہے، اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 5ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ تو یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہی انعام یافتہ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا کہ سچے اور امانت دار تاجر کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو، زیادہ محنت نہ کریں۔ میں نے شروع میں ایک بات یہ عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت میں جو پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا انعام احسان فرمایا، مرتے دم تک اس پر شکر ادا کرتے رہیں، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کم از کم ایمان والا بنائے، حضور کو امتی بنائے، کم از کم اتنا تو کریں کہ روزانہ مرتے دم تک 2 رکعت صلاۃ الشکر اس پر پڑھیں، اللہ تو نے حضور کو امتی بنائے۔ اتنی آسانی کہ گھر میں بچوں کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے، ان کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے محنت کر رہا ہوں، نیت بدل دی، اللہ تبارک و تعالی نے دن بھر کی محنت کو عبادت بنا دیا۔ رات کو سو رہا ہوں، سونا میری ضرورت ہے، اگر نہیں سوں گا تو بیماریاں حملہ آور ہو جائیں گی، اگر نہیں سوں گا تو دماغ میں، مزاج میں چڑچڑاپن آ جائے گا، اگر نہیں سوں گا تو دماغ صحیح طریقے سے کام کرنا چھوڑ دے گا، میری عین ضرورت ہے سونا۔ دن بھر تجارت کر کے آئے،
حضور کی تعلیمات کی روشنی میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب جب رات کو سو رہے ہیں تو پھر رات کا سونا حضور کے بتلائے ہوئے طریقے پر کر لیں، پورے دن کی تجارت اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے کی، پورے دن کی تجارت عبادت، پوری رات کا آرام عبادت بس۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ فضیلت دی، اتنی نیکیاں لے کر آ جاؤ کہ تمہاری برائیوں پر غلبہ ہو جائے۔ تو بتلائیے، دن بھر کی تجارت و ملازمت اللہ کی رضا کے لیے ہو، رات بھر کا آرام حضور کے طریقے پر ہو، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ ہماری عبادتیں وہ غالب آ جائیں گی انشاءاللہ ہماری برائی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الكريم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔